اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ تو ہم یہ چاروں اکٹھے تو نہیں پڑھ سکتے، تو ہم ان کو باری باری کر کے پڑھیں گے۔ تو پہلی ترتیب کے حساب سے پہلے ہم اظہار کی تیاری کریں گے۔ تو آپ کو یہاں اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اظہار جو ہے یہ سبز رنگ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر ہم ٹریفک کے اصولوں کو دیکھیں تو اس میں سرخ رنگ رک جانے کی علامت اور سبز رنگ چلنے یعنی کہ ظاہر کرنے کی علامت ہے۔ تو اظہار کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کرنا۔ تو ہم اظہار کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین، نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یعنی کہ نون کے اوپر جزم ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ نون جو ہے یہ ایک دماغ میں بات کو سمجھانے کے لیے سبز رنگ میں ہوگا اور اس کے اوپر جزم ڈالی ہوئی ہوگی، تو یہ نون ساکن ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا سمجھنے کے لیے وہ ہے 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ تو ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آ جائیں، یہ بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ حروف ایسے ہیں کہ ان سے پہلے اگر نون جزم والا یعنی کہ نون ساکن آ جائے یا 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آ جائیں تو ہم نون کا اظہار کریں گے، یعنی کہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ان حروف کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید جو خاص حروف کی ادائیگی کے وقت ہم نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ نون کا جو اظہار ہم نے کرنا ہے، ہم نے حروف کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم نے نون کو بہت دیر تک لمبا نہیں کرنا، یعنی کہ اسے غنہ نہیں کرنا، اور ہم نے اسے بہت جلدی بھی نہیں پڑھ دینا بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی رفتار کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ ہمارے حرف کی صحیح ادائیگی ہو سکے۔ اگر ہم بہت جلدی پڑھ لیں گے تو حرف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پائے گی، اور اگر غنہ کر دیں گے یا بہت لمبا اس کو لیں گے نون ساکن کو تو وہ پھر اخفا ہو جائے گا۔ تو اس کو درمیانی آواز کے ساتھ درمیانی اس کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو چلیے ایک دفعہ پھر سے ہم اس قاعدے کو دہرا لیتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یعنی جزم والے نون اور تنوین یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش میں غنہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ تو مشق میں سے ہم یہ حروف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ان حروف کو بہت جلدی نہیں پڑھنا، مطلب من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اس میں حروف کو، الفاظ کو جھٹکا لگ رہا ہے، جبکہ قرآن پاک کے حروف کو جھٹکے کے ساتھ ادا نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو معروف اور نرمی سے اور ترتیب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم انہیں بہت لمبا کر کے ادا کریں گے، بہت دیر سے ادا کریں گے تو وہ حروف اخفا میں، قاعدہ اخفا میں چلا جائے گا، جیسے من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ تو یہ اخفا میں چلا گیا، جبکہ اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے بہت جلدی بھی نہیں پڑھنا اور بہت لمبا بھی نہیں لے کے جانا۔ تو آئیے ہم معروف طریقے سے ادائیگی سیکھ لیتے ہیں۔ من اجل، من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ اس میں ہم نے صرف جو ہے وہ
نون ساکن یا تنوین ہی نہیں سیکھا بلکہ پچھلے اسباق میں سے جو ہم نے واو لین اور واو مدہ پڑھا تھا اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے من اجلن، اس میں الف مدہ کا اظہار ہو رہا ہے. من ہادن میں بھی الف مدہ ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح سے من غفورن میں واو مدہ اور من خوفن میں واو لین کا اظہار ہو رہا ہے. تو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ختم ہوئی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.